السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹیلز ہب، یعنی اردو کہانی اور واقعات کا ایک مرکز۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا واقعہ۔ یہ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا کا نہایت سبق آموز واقعہ ہے، جو ایمان، صبر اور اللہ کی محبت کا صحیح مطلب سکھاتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں آنے والی آزمائشوں کو کبھی اپنی کمزوری نہ سمجھیں، بلکہ انہیں اللہ کی محبت کی نشانی سمجھیں اور ان پر صبر اور شکر کریں۔ یہ صحابیہ ایک حسین، با اخلاق اور بہترین سیرت کی مالکہ تھیں۔ اللہ نے انہیں جمال و اخلاق میں بے مثال خصوصیات عطا کی تھیں۔ ان کی شادی ایک نیک، صاحب کردار اور امیر صحابی رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی، جو مال و دولت میں کمی نہیں رکھتے تھے اور اللہ کے نیک بندے تھے۔ دونوں کا تعلق بہت مضبوط تھا اور ان کی زندگی خوشی اور سکون سے بھری ہوئی تھی۔ شوہر بھی بیوی سے بے پناہ محبت کرتے اور ان کا خیال رکھتے تھے۔ بیوی اپنے شوہر کی ہر ضرورت کو پورا کرنے میں مصروف رہتی۔ وہ ہمیشہ شوہر کی خدمت کرتی اور ان کے دل کو خوش رکھتی اور ان کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ ان دونوں کا رشتہ ایک مثالی ازدواجی زندگی کا نمونہ تھا۔ ایک رات شوہر گہری نیند میں سو رہے تھے۔ رات کے کسی پہر ان کی آنکھ کھلی اور انہیں پیاس محسوس ہوئی۔ جیسے ہی انہوں نے آنکھیں کھولی، انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیوی پانی کا پیالہ لے کر ان کے قریب کھڑی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر شوہر کا دل خوشی سے بھر گیا۔ وہ اس وقت اپنی بیوی کی قربت اور محبت کو دل سے محسوس کر رہے تھے۔ شوہر نے پانی پیا اور مسکراتے ہوئے کہا، تم نے میرا دل جیت لیا ہے۔ آج میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم جو بھی مانگو گی میں اسے پورا کروں گا۔ بیوی نے سکون سے جواب دیا، کیا آپ واقعی اپنا وعدہ پورا کریں گے؟ شوہر نے کہا، ہاں بالکل۔ بیوی نے کہا، پھر مجھے طلاق دے دیں۔ یہ الفاظ سن کر شوہر حیرت میں ڈوب گئے۔ وہ فوراً اپنی بیوی سے سوال کرنے لگے، کیا میں نے تمہیں کوئی تکلیف دی ہے؟ بیوی نے جواب دیا، ہرگز نہیں۔ شوہر نے کہا، کیا میری محبت میں کوئی کمی ہے؟ بیوی نے کہا، نہیں، بالکل نہیں۔ شوہر نے پوچھا، پھر تم طلاق کیوں مانگ رہی ہو؟ بیوی نے کہا، یہ میرا فیصلہ ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے پورا کریں۔ شوہر نے سوچا اور دل میں یہ سوال اٹھا کہ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اتنی محبت کرنے والی بیوی طلاق کی درخواست کر رہی ہے۔ وہ بہت پریشان ہو گئے اور کہا، میں اس وقت فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ہم کل صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے اور آپ سے رہنمائی لیں گے۔ بیوی نے اس بات پر اتفاق کیا اور دونوں نے رات کو سکون سے گزارا، مگر دلوں میں بے چینی تھی۔ صبح سویرے دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کے لیے نکلے۔ راستے میں اچانک شوہر کا پاؤں پھسل گیا اور وہ زمین پر گر گئے۔ ان کے جسم سے خون بہنے لگا۔ بیوی نے فوراً اپنا دوپٹہ پھاڑ کر ان کے زخم پر پٹی باندھی اور انہیں سہارا دیا۔ بیوی نے کہا، اب واپس گھر چلیے، مجھے آپ سے طلاق کی ضرورت نہیں ہے۔ شوہر حیران ہو کر بولے، پہلے تم طلاق مانگ رہی تھی اور اب کہہ رہی ہو کہ ضرورت نہیں، آخر یہ سب کیا معاملہ ہے؟ گھر پہنچنے کے بعد شوہر نے حیرت سے پوچھا، پہلے تم طلاق مانگ رہی تھی اور اب کہہ رہی ہو کہ ضرورت نہیں، آخر یہ سب کیا بات ہے؟ بیوی نے ایک گہری سانس لی اور کہا، چند دن پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی تھی کہ جس بندے سے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں اسے آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان کوئی پریشانی نہیں تھی، ہم خوش تھے، ہماری زندگی میں سکون تھا۔ میرے دل میں یہ سوال اٹھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالی آپ سے ناراض ہوں۔ اگر ایسا ہے تو میں ایسے شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی جس سے اللہ ناراض ہوں، اسی لیے میں نے آپ سے طلاق مانگی۔ بیوی نے مزید کہا، مگر آج جب آپ کو یہ تکلیف پہنچی اور میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں ڈالا ہے تو مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اب مجھے کسی قسم کا شک نہیں رہا۔ میں آپ کے ساتھ رہ کر آپ کی خدمت کرنا اپنی خوش قسمتی سمجھتی ہوں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کی خوشیوں اور آزمائشوں کو اللہ کی محبت یا ناراضگی کا پیمانہ نہ سمجھیں۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے تاکہ ان کے ایمان کو مضبوط کرے، ان کی ہمت اور صبر کو بڑھائے اور ان کا مقام بلند کرے۔
جب ہمیں زندگی کی مشکلات یا آزمائش پیش آئیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے اور ان پر صبر کر کے ہمیں اللہ کی رضا حاصل کرنی چاہیے۔ یہ کہانی ایک طاقتور پیغام دیتی ہے کہ اللہ کی رضا اور محبت کے لیے جو آزمائشیں آتی ہیں وہ دراصل ہمارے ایمان کو مزید پختہ اور بلند کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ ہمیں زندگی کی ہر حالت میں اللہ کی رضا کی جستجو کرنی چاہیے اور اس کی آزمائشوں پر صبر کرنا چاہیے۔ ذکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔